اللہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وصحابك يا رحمة للعالمين ونیا میرا والے اسائیاں ونیا میرا والے اسائیاں اتے رب غریب نوازا اپنے فضل کرم تھی کھولی مولا رحمت دا دروازہ تے آقا میرے دی یارو سنو نشانی مونڈے کمبل کالا دھو دیندا اے میل دلاں دی سونا کالیاں زلفاں والا تے سفنے وچ مینوں ملے یا ماہی تے میں گل وچ پا لیاں باواں ڈر دی ماری میں اکھ نہ کھولاں کتے پھر وچھڑ نہ جاواں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد اور بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کی سعادت کے بعد دعا ہے مالک کریم جل جلالہ و عم نوالہ تمام احباب کی حاضری
اس خوبصورت ایصال ثواب 40ویں کی محفل میں قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے سب کی حاضری قبول فرمائے۔ جتنے بھی احباب دور و نزدیک سے چل کے آئے، اللہ تبارک و تعالی سب کا آنا قبول فرمائے۔ یقیناً سردی کے وقت میں گھر چھوڑ کے اور پھر بالخصوص محفل ذکر میں اللہ اور اس کے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر میں آنا، اللہ تبارک و تعالی اس میں مزید برکتیں عطا فرمائے، ایسی ہی فکر اور سوچ عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ایسا ذوق عطا فرمائے کہ دنیا جہان کے کام بعد میں پہلے اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ایسی فکر عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو قدم قدم پہ عظمتیں عطا فرمائے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے غلاموں، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چند فرامین ابتدائے گفتگو میں حضرت صاحبزادہ قبلہ پیر محمد عاقل چشتی ادام اللہ عزہ کی موجودگی میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اس دعا کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی آپ کی والدہ مرحومہ کی قبر پہ بارہا رحمتوں کا نزول فرمائے۔ جتنے بھی احباب تشریف فرما ہیں اور ان کے والدین، چھوٹے بڑے، عزیز و اقارب جو اس دنیا سے چلے گئے، اللہ تبارک و تعالی سب کے فرساق، سب کے جتنے بھی چلے گئے دنیا سے، سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے غلاموں، یقیناً ہر بندے کی یہ تمنا ہے، ہر بندے کی یہ چاہت ہے کہ زندگی کے اور بالخصوص ایمان والوں کا تو کامل اور پختہ یقین ہے اس بات پہ کہ زندگی بھلے جیسے گزر جائے، اچھا ملے، تھوڑا ملے، زیادہ ملے، کم ملے، گزر ہی جانی ہے، لیکن اس کا اس بات پہ کامل یقین ہے کہ ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کے ضرور جانا ہے۔ جتنے بھی ایمان والے یہاں پہ تشریف فرما ہیں اور بالخصوص تمام ایمان والوں کا یہی یقین ہے کہ اس دنیا کو ایک نہ ایک دن چھوڑ کے جانا ہے، اور جب آنکھ بند ہو جائے گی اور پھر غسل دے دیا جائے گا اور پھر احباب پھول پتیاں لے کے آئیں گے، نچھاور کر رہے ہوں گے، سوچ ہر ایک کی جدا جا ہوتی ہے میاں۔ اس لیے اپنی زندگی کے اندر ایسا کام کر جب تیرا چہرہ دیکھنے آئے تو کہیں یار واقعی اللہ کا ولی جا رہا ہے۔ سبحان اللہ نہیں کہتے، لگتا ہے بات سمجھ نہیں آئی میری۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں میاں، گھر چھوڑ کے آئے بیٹھے ہیں اور اس بات پہ ہمارا یقین ہے، ایمان والوں کا یقین ہے کہ ایک نہ ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کے ہم نے چلے جانا ہے۔ سامعین، جب جانا ہے، آج تو محفل میں نے آنا تھا، چہرے کو دھویا، خوبصورت بنایا، سرما لگایا، نبی پاک علیہ السلام کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے یہاں پہ میں حاضر ہوا اس لیے کہ احباب میرا چہرہ دیکھنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ کی نگاہ پڑ رہی ہے نا، حضرت صاحب قبلہ کے چہرے پہ پڑ رہی ہے، یعنی ہر ایک نے اپنے ذوق کے مطابق جتنا اس کے پاس سینس تھا اس نے اپنے آپ کو سنوارا، اسے پتا تھا محفل میں جا رہا ہوں۔ میاں یاد رکھ، پھر آج تو اس محفل میں آئے اپنے آپ کو سنوار کے آتا ہے۔ میں عرض یہی کرنا چاہتا ہوں، اس دنیا کے اندر اتنی پیاری زندگی گزار، اتنا پیارا چہرہ بنا کے جا، قبر میں فرشتے بھی خوش ہو جائیں کتنا حضور کا کتنا پیارا آ گیا ہے۔ یعنی اپنا چہرہ اتنا خوبصورت سنوار لے کہ جب وہ دیکھنے والے، پھول نچھاور کرنے والے دیکھ رہے ہو تو کہہ رہے ہو کہ یار حضور کا غلام کتنا سج رہا ہے آج۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک علیہ السلام کے فرامین پہ عمل کرنے والا کتنا سج رہا ہے آج یہ نوجوان، جس نے حضور کے احکامات کے مطابق زندگی گزاری۔ تو سامعین محترم، آپ جانتے ہیں اعزاز کیا ہے؟ آٹھ چک سے اور قرب و جوار سے، دور و نزدیک سے آنے والوں ذرا توجہ فرماؤ۔ جانتے ہیں آپ کہ جو بندہ حضور کے فرامین کے مطابق زندگی گزار کے یہ چند روزہ گزار کے آگے جاتا ہے، اعزاز کیا ہے میاں؟ اعزاز یہ ہے، فرشتے توجہ سے کھڑے ہوئے ہیں، حضور کا غلام آ گیا ہے، آگے کہتے ہیں نم کنومت العروس۔ سمجھے نہیں بات کو میرے ساتھیوں، پیارے ساتھیوں؟ آپ یہاں پہ آئے، اس محفل میں آئے، حضرت صاحب کی بلا نے اچھا انتظام کر رکھا ہے، اگر کھلی فضا میں بٹھا دیتے تو آپ بیٹھ جاتے، کیونکہ آپ ان کے بلائے ہوئے ہیں، آپ اعتراض نہیں کر سکتے، انہوں نے بلایا آپ کو، جہاں بھی بٹھا دیں بٹھا سکتے ہیں، لیکن میاں انہوں نے تکریم فرمائی، تعظیم فرمائی ساتھیوں کی، اچھا انتظام کر رکھا ہے۔ میاں حضور کے امتی کی شان تو دیکھو، جب یہ دنیا چھوڑ کے جاتا ہے، میاں میں نہیں، حضرت صاحب نہیں، کوئی اور نہیں، رب کے مقرر کیے ہوئے بندے کھڑے ہیں، فرشتے کھڑے ہیں، فرمایا میرے محبوب کا غلام آ رہا ہے، فرشتوں اعزاز تو دینا چاہیے تمہیں اس کو۔
اور اعزاز کیا ملا ہے؟ فرمایا آتے ہی حکم ہوا اے پیارے سو جاؤ آرام سے۔ یہ حدیث تو بڑی مشہور ہے، آپ سن چکے ہیں، لیکن نقطہ سمجھنے کی کوشش کرو یارو، حضور کے غلام کی شان سمجھنے کی کوشش کرو۔ ویسے نہیں بھئی آ گیا تو چل بیٹھ گیا تو بیٹھ ہی گیا ہے، کوئی بات نہیں کی اس سے، کسی نے پوچھا نہیں کہ کیسے آئے ہو، کیسے رہنا ہے، کیا معاملہ ہے، بلکہ فرمایا کہ جب وہ آ گیا ہے فرشتے کھڑے ہوئے تھے، اس سے پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام سے اتنی تکریم فرمائی، فرماتے ہیں نم یار سو جا تو۔ سبحان اللہ، سامعین محترم کتنی پیاری بات ہے۔ لوگ کہتے ہیں یار میں یہاں سونا چاہتا ہوں اس دنیا میں، اور میاں اس دنیا میں نہ سو جہاں پہ تجھے کچھ کرنا ہے، محنت کرنی ہے، جہاں پہ تو نے سونا ہے رب کے فرشتے تجھے کہہ رہے ہیں سو جا یار۔ ادھر تو یار جاگ رہا ہے، ادھر فرشتے خود کہہ رہے ہیں، یہاں تو رب کا پیغام آیا ہوا ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ میرے آقا کی عظمت بیان کرتے ہوئے فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ، اور رات کی کسی گھڑی میں تہجد کے لیے بھی بیدار ہو جایا کر۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا۔ ادھر بھی یہی حکم تھا کہ ذرا کمی کر دیجئے لیکن بیدار رہنا ہوگا، یہ تو حکم تھا میرے آقا نبی رحمت سے۔ میاں ہمارے لیے تو یہی حکم ہے کہ ہمیں اس دنیا کے اندر ذرا بیدار ہونا ہے، اس دنیا کے اندر ذرا جاگنا ہے، اپنی خیالات اور اپنی فکر کو جگانا ہے۔ تو آپ کہیں گے مولانا سونا کب ہے؟ ارے فرشتے خود کھڑے ہوئے ہیں یہی کہنے کے لیے سو جا۔ اس لیے تو میں عرض کر رہا تھا نا، سفنے وچ مینو ملے یا ماہی تے میں گل وچ پا لیاں باواں تے ہن ڈر دی ماری میں اکھ نہ کھولاں۔ فرمایا اب میں، فرشتے کہتے ہیں اب فرشتے بول رہے ہیں، فرمایا اب میں آنکھ کھولوں کیسے؟ ارے اس پیارے کا جو دیدار کر لیا بس اسی جلوے میں زندگی گزر جانی چاہیے، اسی جلوے میں قیامت تک میری یہی کیفیت رہنی چاہیے۔ وہ آنکھوں میں جو جلوہ سما گیا ہے بس یہی سمایا رہے۔ نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں یہ کوئی ضعیف بات نہیں کر رہا، احباب دور و نزدیک سے آئے ہیں تو آج کل مطلب ہے سوشل میڈیا پہ ہزاروں گفتگو سنتے ہیں۔ بھائی میرے پیارے ساتھیوں، سردی میں آنے والوں، میں بھی بخاری شریف سے عرض کر رہا ہوں، فرشتہ کہتا ہے سو جا۔ ارے فرشتے تجھے کیا پڑی ہے؟ آج تک تو کہتے رہے ذرا جاگو، عبادت کیا کرو۔ عبادت سو کے تو نہیں ہوتی، عبادت تو جا کے ہی ہوتی ہے، وضو کرنا پڑتا ہے، بہت سا اہتمام کرنا پڑتا ہے، پھر جا کے عبادت ہوتی ہے۔ آج کیا ہو گیا؟ فرشتے خود کہہ رہے ہیں سو جا۔ پتہ چلا کہ یہ بندہ کوئی وقت گزار کے آیا ہے، کسی چج کی زندگی گزار کے آیا ہے، فضول نہیں بیٹھا رہا، فضول نہیں رہا، کسی چج سے زندگی گزار کے آیا ہے۔ آج فرشتے رب کے مقرر کی اور خود فرما رہے نم کا نومت العروس۔ حدیث مشہور ہے، میں پھر اس کا ترجمہ ابھی تک میں نے نہیں کیا، ہاں البتہ جو عظیم نقطہ ابھی حضرت صاحب کی موجودگی میں میرے ذہن میں آیا میں نے اسے ہی عرض کیا ہے۔ جو میں نے احادیث مبارکہ جس سے میں نے آغاز کرنا تھا وہ ذرا اور آگے ہے، تو پیارے ساتھیوں اپنی زندگی کو قرآن و سنت کے مطابق بنانے کی کوشش کریں۔ اسباب بہت ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخشش کے بے شمار اسباب ہمیں عطا کیے ہیں، لیکن پہلے یاد رکھو جو بہترین سبب ہے مغفرت کا، بخشش کا، وہ یہی ہے کہ قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ آپ سوال کریں گے مولانا قرآن پاک کے مطابق، میں نے کہا ہاں قرآن پاک کے مطابق گزارنے کی کوشش کرو میاں، قرآن پاک پہ عمل کرنے کی کوشش کرو۔ قرآن پاک پہ عمل کرو گے صاحب قرآن کا آپ پہ کرم اور بخشش ہو جائے گی، صاحب قرآن کی رحمتیں ہو جائیں گی آپ پہ، صاحب قرآن بھی فضل و کرم فرمائیں گے۔ آؤ ذرا ایک حدیث پاک سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں اقرأ القرآن، اے لوگو قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو، قرآن پاک پڑھا کرو۔ یہاں پہ ویسے لفظ اقرأ آیا ہے، تلا یتلو تلاوتاً، وہ ایک الگ موضوع بنتا ہے۔ اقرأ سے مراد پڑھنا ہے، تو پڑھنا میرے خیال میں اگر یوں سمجھا جائے، ایک اس کا الفاظ کا پڑھنا ہے، دوسرا اسے سمجھ کے بھی پڑھنا ہے، دونوں طرح سے پڑھنا مراد ہے یہاں پہ۔ صرف قرآن پاک کے الفاظ وہ پڑھنا بھی ٹھیک، وگرنہ اس سے میرا خیال جو پڑھ رہا ہے مراد یہ ہے کہ قرآن پاک کا کچھ ترجمہ بھی سیکھا کرو، کوئی پڑھنے کی کوشش کیا کرو قرآن پاک کو۔ تو سامعین محترم اب سوال پیدا ہوا بھی قرآن پاک پڑھیں، ٹھیک ہے بھی پڑھیں، آقا نبی پاک علیہ السلام کا حکم ہے اقرأ القرآن۔ تو اب چونکہ عقلی تقاضا ہوتا ہے ایک انسان کا، عقل سے انسان ایک بات سوچتا ہے، وہ کہے گا یار قرآن پاک تو پڑھتے ہی رہتے ہیں،
اور اس سے پھر کیا ہمارا تعلق آگے کا کیا ہے، یا اس زندگی کا کیا ہے؟ اس زندگی کا تعلق تو آپ سمجھتے ہیں کہ قرآن پاک اس لیے آیا کہ ہم زندگی خوبصورت گزاریں. ہمیں زندگی گزارنی کیسے قرآن پاک ہمیں یہ بتلانے آیا ہے. لیکن جب آپ نے یہ کام کر لیا ہے، قرآن پاک پڑھ کے اپنی زندگی کو خوبصورت بنا لیا ہے، اب آگے کا ایک سوال پیدا ہوتا ہے، بھئی آگے کیا ملے گا؟ یارو آگے اللہ جل شانہ کے پیارے حبیب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تو تمہیں سفارشی چاہیے نا آگے کے لیے بھی. آگے آپ نے جانا ہے، کوئی آپ کا بازو پکڑنے والا ہو، کوئی آپ کی بات آگے پہنچانے والا ہو. یا اللہ ہمیں چاہیے. فرمایا پھر جب تم نے قرآن پاک پڑھ لیا ہے، اسے سمجھ لیا ہے، اس سے پیار کر لیا ہے، فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيًّا لِصَاحِبِهِ. فرمایا پھر کسی اور سفارشی کی ضرورت نہیں ہے تجھے، تیرا قرآن پاک تیری سفارش کے لیے آ جائے گا. فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ. میں اکثر جگہوں پہ یہ حدیث پاک پیش کر رہا ہوں اس لیے چونکہ ہمارا تعلق قرآن پاک سے، ہم اہل ایمان ہیں، سب سے زیادہ بنتا ہے، اور ہم ہی وہ لوگ ہیں جو قرآن پاک سے آہستہ آہستہ دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. احباب ذوق، بے لوث قرآن پاک کی خدمت کی جاتی ہے، قرآن پاک سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے، لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہوتا. سامعین محترم، کوئی اور سبجیکٹس ہیں زندگی کے، لوگ پیسے دے کے انہیں سیکھنا چاہتے ہیں، لوگ وقت دے کے سیکھنا چاہتے ہیں، لوگ سفر کر کے سیکھنا چاہتے ہیں. ہمارے ذہن ایسے ہو چکے ہیں ہم اپنے گھر کے اندر بیٹھ کے بھی قرآن پاک سیکھنا نہیں چاہتے. فرمایا یہ وہ عظیم لا ریب کتاب ہے، یاتی یوم القیامہ. اے پریشان ہونے والے، سردیوں میں سامعین محترم ہر ایک نے اپنے اپنے ذوق طبع کے مطابق اچھی چادر لے رکھی ہے، اپنے آپ کو سنبھال رکھا ہے. ارے قبر کے اندر بھی تو کوئی چادر ساتھ لے کے جائیں، قبر کے اندر تو بھی کوئی بستر لے کے جائیں. فرمایا جب تم نے قرآن سے وفا کر لی ہے، یاتی یوم القیامہ، پھر اس کی شان یہ ہے جب تو تنے تنہا اس میدان کے اندر کھڑا ہوگا، یہ تیرا قرآن پاک جسے تو نے زندگی میں اپنا راہ عمل بنایا، زندگی کے لیے ایک نمونہ بنایا، اسے پڑھتا رہا، خود بخود تیری سفارش کے لیے آ جائے گا. ذرا کہہ دو سبحان اللہ پیارے ساتھیو. کوئی بات نہیں، اگر آپ کے لیے ساؤنڈ نہیں ہے تو میرے لیے بھی نہیں ہے. آپ پریشان ہو گے بھی شاید ساؤنڈ میں سبحان اللہ کہنا ہے. میں بھی تو ویسے ہی بات کر رہا ہوں، آپ بھی ویسے ہی کہہ دیں ذرا سبحان اللہ. آج کل بھائی ہر بندہ پروٹوکول مانگتا ہے. میں نے کہا شاید آپ کہتے ہیں ساڈے کول تو ساؤنڈ ہی کوئی نہیں جیسے سبحان اللہ آکھیے، تو میں بھی بغیر ساؤنڈ کے ہی بات کر رہا ہوں. کہہ دیں ذرا محبت سے سبحان اللہ. پیارے ساتھیوں، قرآن پاک سے وفا کرو. آئیے ذرا بات آگے بڑھاتا ہوں جس میں قرآن پاک کی بھی شان ہے اور والدہ مرحومہ والدین کی بالخصوص ماں کی شان کا ذکر میرے آقا نے فرمایا. حضور فرماتے ہیں نمت فرأیتنی فی الجنہ. میرے آقا فرماتے ہیں مجھے جو نیند آئی، جب میں نے دیکھا نیند کے اندر تو میں جنت میں جا پہنچا. نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں، آقا کی عظمت سنو، اپنا ایمان تازہ کرو، عظمت مصطفیٰ دیکھیے. حضور فرماتے ہیں میں جنت میں جا پہنچا. اس مجمع میں آنے والوں کسی کو اعتراض ہے اس بات پہ؟ میرے آقا جو فرما دے سچ فرماتے ہیں. نبی پاک علیہ السلام نے جیسے فرمایا نم تو مجھے نیند آئی، فرأیتنی فی الجنہ، تو میں نے اپنے آپ کو جنت میں پایا. ایسے لگا میں جنت کے محلات دیکھ رہا ہوں، جنت دیکھ رہا ہوں. اے پیارے آقا پھر جنت میں کیا کیا دیکھا؟ ذرا کہہ دیجئے سبحان اللہ. نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فَسَمِعْتُ صَوْتَ قَارِئٍ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ. دوڑا نہیں سنا رہا، کوئی مائیا نہیں پڑھ رہا، حضور کی سچی اور سچی حدیث پڑھ رہا ہوں. اس نقطہ نظر سے کہ لوگ دور سے سفر کر کے آئے، کوئی ایسا نہ کہ یار حضرت نے کچھ نہ دیا آج بات نہیں بنی، آدھا گھنٹہ ہمارا لے گئے، یارو قیمتی موتی لے کے جاؤ. میرے آقا فرماتے میں نے جنت میں جب دیکھا ایک بندہ جنت میں بیٹھ کے قرآن پاک پڑھ رہا تھا. محفل میں آنے والوں، حضور صاحب سادہ صاحب کی والدہ محترمہ کی دعا کے لیے آنے والوں، آج اسی محفل میں بیٹھ کے دعا مانگ لو. مالک وہ کتنا خوش نصیب ہے جو جنت میں قرآن پاک پڑھ رہا ہے، مجھے کم از کم دنیا میں پڑھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ وہ کتنا خوش بخت ہے، کچھ تو اس نے ایسا کیا ہوگا جسے جنت میں بھی پڑھنے کی اللہ تعالی نے سعادت عطا فرما دی ہے. ارے میرے پاس وقت ہے، میں دنیا میں پڑھنے کی کوشش نہیں کرتا تو جنت میں کیسے پڑھوں گا یارو؟ جس کتاب کو دنیا میں سیکھنا تھا، سمجھنا تھا، اس پہ عمل کرنا تھا، اسے ہم نے مولویوں کا سبجیکٹ چھوڑ دیا. یہ مولویوں کے لیے ہے. ایمان والو، جو بھی بندہ حضور کا کلمہ پڑھ چکا ہے مولوی تو بن گیا ہے. آپ کہیں گے وہ کیسے مولوی بنا ہے؟ آپ کسی مطلب ہے کہ ایک خاص
اس والے بندے کی بات کر رہے ہیں، میں تو ہر اس بندے کی بات کر رہا ہوں جس کا مولا سے تعلق ہو گیا، مولوی تو بن گیا ہے۔ اب آپ بنے نہ بنے آپ کی مرضی ہے، کوئی نہیں، حلوہ سارا ہم ہی نہیں کھاتے، کچھ تھوڑا تھوڑا آپ بھی کھا لیتے ہیں۔ ہاں ذہن میں تو یہی ہوتا ہے کہ مولوی حلوہ کھاتے تب مولوی بن جاتے ہیں، وہ تھوڑا تھوڑا آپ بھی کھاتے رہتے ہیں، ہمیں کم ہی کھاتے دیکھا ہوگا۔ تو فرمایا جو مولا سے تعلق پیدا ہو گیا مولوی تو بن گیا ہے، مولوی تو بن گیا ہے۔ لیکن آؤ سنو پیارے ساتھیو، فرمایا میرے آقا نبی رحمت نے فسمعت صوت قارئ، حضور نے ایک قاری کی آواز سنی، یقرأ القرآن، جنت میں بیٹھ کے قرآن پاک کی تلاوت کر رہا، قرآن پاک پڑھ رہا ہے۔ میرے آقا نبی رحمت صلی اللہ تعالی فقال، حضور فرماتے من ھذا، اے فرشتوں بتاؤ تو کون ہے جو جنت میں قرآن پاک پڑھ رہا ہے، اے فرشتوں بتاؤ یہ کون ہے جو جنت میں کلام مجید کی تلاوت کر رہا ہے۔ فقیلا حارثہ بن نعمان، عرض کی گئی یا رسول اللہ یہ آپ کا غلام حارثہ بن نعمان ہے جو جنت میں قرآن پاک پڑھ رہا ہے۔ حضور کے غلاموں کتنی شان ہے میرے آقا کی، میں عظمت مصطفیٰ ابتدا میں بیان کر رہا تھا کہ جب حضور کا غلام جاتا ہے فرشتے الرٹ کھڑے ہیں، کہتے ہیں سو جا، اور اب حضور کے غلام کی شان یہ ہے کہ یہاں سے چلا جنت میں جا کے قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے۔ میں یہ سمجھا کہ جنت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک قرآن سے سجتی ہے، جنت بھی اللہ کے ذکر سے سجتی ہے، جنت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک کلام سے سج رہی ہے۔ اور ایسی سجی حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جیسے یہ سوال فرمایا، میرے آقا نبی پاک علیہ السلام خوش ہو گئے۔ حضور فرماتے فذاک البر، فذاک البر، میرے آقا نبی پاک علیہ السلام یہ نعرہ بلند فرما رہے ہیں، فذاک البر۔ پھر میرے آقا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، آخر سوال پیدا ہوگا کہ یار یہ کیسے سعادت مل گئی ہے کہ جنت میں قرآن پاک پڑھ رہا ہے؟ آپ کے ذہن میں سوال آیا کہ نہیں آیا؟ ہونا تو چاہیے یار، ایمان والے، اگر میں پیسوں کی بات کرتا نا تو آپ کہتے پیسے زیادہ کیسے ہو سکتے ہیں، اس کا بھی تو کوئی طریقہ کار ہوگا۔ تو اب بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ سعادت کیسے مل گئی ہے جو جنت میں جا کے قرآن پاک پڑھ رہا ہے۔ فقال، ارشاد ہوتا ہے فکانا من ابر الناس، توجہ رہے حدیث پاک کے اس جملے کی طرف، فقال فرمایا فکانا من ابر الناس بے امہ ماورگی کوئی شے نہ جگ تے ساری دنیا بولی، او میاں جیڑی دلاں وچ ٹھنڈک پاوے، یارو مٹھڑی ماں دی بولی، اے ہو دعا میری یا مولا، نہ مرن کدے وی ماواں، ماواں دے پیراں تھلے جنت، ماواں دے پیراں تھلے جنت، تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں۔ نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں، میرے آقا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا فَكَانَ مِنْ أَبَرِّ النَّاسِ بِأُمِّهِ، یہ لوگوں میں سے سب سے بڑھ کر اپنی ماں سے حسن خلق کرتا تھا، ادب سے پیش آتا تھا، آج شان یہ ملی ہے جنت میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے۔